بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اہم ترین، سب سے بڑی اور تازہ ترین سیاسی ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور سب سے بڑی آج کی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج روک دیے گئے ہیں۔ جی بالکل، فائنل نتائج کا اعلان ابھی نہیں کیا جا رہا۔ کیا وجوہات ہیں؟ الیکشن کمیشن نے یہ حکم اچانک کیوں جاری کیا ہے اور کیا انتخابی نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں؟ کیا انتخابی نتائج میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اور اس سے پہلے بھی ہم اسی پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو بتا چکے، اور پھر وہی ہوا کہ جس کا خدشہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ روک دیے ہیں۔ اہم ترین معاملہ اس کے اندر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ 19 دسمبر کو سر انجام پایا تھا، جب خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع کی 65 تحصیلوں اور ان 65 تحصیلوں میں 2382 یونین کونسلز اور ان 2382 یونین کونسل کے اندر 14292 سے زائد نشستوں پر انتخابات ہوئے، جہاں پر امیدواروں کی تعداد 35000 سے زائد بتائی جا رہی تھی۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ہم اس لیے رکھنے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستانی میڈیا، پاکستانی ٹی وی چینلز پر جو کچھ یک طرفہ تماشا ہوا، اور اس سے پہلے بھی ماضی میں انتخابی نتائج کے وقت جو کچھ تماشا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم پہلے بھی کئی ویڈیوز کر چکے ہیں اور آپ کو ہم یہ بتا چکے ہیں کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کو دنیا کے دیگر الیکشن کمیشن کی طرح یہ جو نتائج کا معاملہ ہے، اس کے اوپر جو میڈیا کا کردار ہے، اس کو دیکھنا ہوگا، اس کو بہتر بنانا ہوگا، اس کو جو ہے وہ جو خاص طور پہ صحافی ان الیکشن کو کور کرتے ہیں ان کی ٹریننگ کروانی ہوگی، کیونکہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کے علاوہ دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی بھی الیکشن کمیشن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے نتائج کے علاوہ میڈیا اپنی جانب سے ایسے نتائج دے جن کو وہ غیر سرکاری کہتا ہے، غیر حتمی کہتا ہے، اور ان کی بنیاد پر ایک ماحول بنا دے، سیاسی جماعتیں اپنی اپنی کامیابی کے دعوے کرنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد جب پھر حتمی نتائج، سرکاری نتائج سامنے آئیں تو معاملہ جب کچھ اور ہو، کیونکہ اس سے پہلے ٹی وی چینلز نے غلط نتائج چلائے ہوں اور ان نتائج کی روشنی میں کوئی بھی سیاسی جماعت جیتی ہو، اور بعد میں اگر دوسری سیاسی جماعت کے ووٹ جو ہے وہ اصلی صورت اس کی سامنے آئے صحیح نتائج میں، اگر وہ آگے نکل جائے تو دوسری سیاسی جماعت پر دھاندلی کے الزامات لگانا شروع کر دے۔ ہمارے پڑوس میں، جی بالکل، بھارت کے اندر بھی ایسا ہرگز نہیں ہوتا، وہاں پر ایگزٹ پولز تو جاری کیے جاتے ہیں، میڈیا کی جو تنظیمیں ہیں، میڈیا کے جو ادارے ہیں، جو اخبارات ہیں، جو ٹی وی چینلز ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، ان کی جانب سے ایگزٹ پول تو جاری کیے جاتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ کہاں سے کس سیاسی جماعت کے جیتنے کے امکانات ہیں، لیکن جس قسم کا ایک شغل، جس قسم کا ایک میلہ، جس قسم کا ایک تماشا پاکستان کے ٹی وی چینلز پر الیکشن کے نتائج کے نام پر سجا دیا جاتا ہے، جس میں عوام کو یہ بھی نہیں بتایا جاتا، کیونکہ ٹی وی چینلز کے الیکشن سیل کے پاس مکمل معلومات بھی نہیں ہوتی، ٹی وی چینلز خرچہ بھی نہیں کرتے، ٹی وی چینلز اخراجات نہیں کرتے، سینئر لوگوں کو نہیں بٹھاتے، بلکہ انتہائی جونیئر لوگوں کو بہت ہی کم پیسوں پر کچھ اس دن کے حوالے سے رقم دے کر، جو کہ 5000 اور 10000 کے قریب ہوتی ہے۔ میں کیونکہ باقاعدہ طور پر 4-5 الیکشن کور کر چکا ہوں مختلف ٹی وی چینلز کے لیے، اور اس تمام تر ماحول کا مجھے اندازہ ہے، اور وہاں پر ایسے لوگوں کو بٹھا کر ان کے ذریعے جو ہے وہ نتائج سامنے لائے جاتے ہیں، مرتب کیے جاتے ہیں، جن کو الیکشن کے حوالے سے کوئی خاص معلومات نہیں ہوتی، جن کو الیکٹورل پولیٹکس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جیو اپنی مرضی کے نتائج بتا رہا تھا، اے آر وائی اپنی مرضی کے نتائج بتا رہا تھا، اسی طرح دنیا ٹی وی پہ کچھ اور نتائج چل رہے تھے، ایکسپریس کے اوپر کچھ اور نتائج چل رہے تھے، سما کے اوپر کچھ اور نتائج چل رہے تھے، اور یہ میں بات ہوا میں نہیں کر رہا، بلکہ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، یہ ٹی وی چینل کی سکرینیں اس بات کی گواہ ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کس قسم کے نتائج جو ہے وہ وہاں پر دیے جا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام 20 نشستیں جیت گئی، کسی کے خیال میں 15 جیت گئی، کسی نے کہا 12 جیت گئی، کسی نے کہا 18 جیت گئی، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے والے سے کوئی کہہ رہا تھا 18 نشستوں پر آ گیا ہے، کسی نے کہا جناب 16 ہے، کسی نے 14 کی بات کی، کسی نے 10 کی بات کی۔ ہم اسی پلیٹ فارم کے اوپر آپ تک جب بھی نتائج پہنچاتے رہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے رہے کہ وہاں سے آنے والے نتائج کے مطابق یہ جو
یہ جو نتائج ہیں یہ حتمی نہیں ہیں، ہم صرف ایک قسم کی وہاں پر کیونکہ گنتی جاری ہے تو آپ کو ٹرینڈ بتا رہے ہیں کہ کون سی سیاسی جماعت کتنی نشستوں کے اوپر آگے ہے۔ آج کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنو اور پشاور کے 2 تحصیل چیئرمین کے انتخابی نتائج بھی روک دیے ہیں، اور اس سے پہلے بھی 2-3 نشستوں پر اس قسم کا جو ہے فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آ چکا ہے۔ اور پھر ایک اور انتہائی اہم ترین بات یہ ہے جو کہ پہلے بھی میں نے پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے رکھی اور اب بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ الیکشن ہوئے 19 دسمبر کو، 24 دسمبر کی تاریخ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دی گئی تھی۔ اس کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ فائنل کنسولیڈیٹڈ رزلٹ یعنی فارم 21 جسے کہا جاتا ہے۔ یہ بھی میں تفصیلات آپ کو دیتا ہوں کیونکہ لوگ اس حوالے سے عوام کو کوئی آگاہی نہیں دیتے کہ فارم 19 کیا ہے، فارم 21 کیا ہے، نتائج کیسے آتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لکھا کہ فارم 21 ول بی اپلوڈڈ آن ویب سائٹ آفٹر 24 دسمبر 2021۔ آج 24 دسمبر ہے، یعنی الیکشن کے لیے پولنگ ہوئے جو ہے وہ 24x5، آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیجئے کہ یہ کتنے دن بنتے ہیں، یعنی کہ یہ تقریباً 120 دن سے معاف کیجئے گا، یہ کتنے گھنٹے بنتے ہیں، 120 کے قریب گھنٹے جو ہیں وہ گزر چکے ہیں پولنگ کو مکمل ہوئے، لیکن ابھی تک تمام تر جو 65 تحصیلیں ہیں ان کے نتائج ہی سامنے نہیں آ سکے، اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ 50 کے قریب تحصیلوں کے نتائج سامنے آئے ہیں۔ تو جو دیگر معاملہ ہے جس کی جانب ہم پہلے دن سے اشارہ کر رہے ہیں کہ یوسیز کی تعداد 2382 ہے، 2382 یونین کونسلز ہیں، اور وہاں پر جو انتخابی حلقے ہیں ان کی جو تعداد ہے تقریباً 14,292 ہے، یعنی کہ جو نشستیں ہیں ہر انتخابی حلقے کے اندر، کیونکہ جنرل کونسلر بھی منتخب ہونے ہیں، خواتین کونسلر بھی منتخب ہونی ہے، اقلیتی کونسلر بھی، یوتھ کونسلر بھی، اور ان تمام کی تعداد جو ملا کر جو ہے وہ تقریباً 15,000 کے قریب نشستیں بنتی ہیں۔ اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یونین کونسل کی سطح پر، تحصیل کونسل کی سطح پر، نیبرہڈ کونسل کی سطح پر پاکستان تحریک انصاف نے دیگر تمام سیاسی جماعتوں کی نسبت بہتر پرفارم کیا ہے، اور اس کے امیدوار جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جیتے ہیں۔ لیکن جس قسم کا ایک ماحول بنایا جا چکا ہے اس سے پہلے ہی، اب یہ ساری باتیں کون تسلیم کرے گا؟ یہ جو پرسیپشن بنایا جا چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو شکست ہو گئی، جمعیت علماء اسلام جیت گئی، اس پرسیپشن کو اب کیسے دور کیا جائے گا؟ اب تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود یہ کہہ دیا کہ ابھی تک نتائج حتمی اور فائنل نہیں ہیں، روک لیے ہیں انہوں نے نتائج، جس کی خبر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ انہوں نے کہا جناب بنو اور پشاور کے 2 تحصیل چیئرمین کے انتخابی نتائج روک دیے گئے ہیں، اور جناب اس میں تحصیل ککئی ہے، پشاور کی تحصیل متھرا ہے، کیونکہ یہاں پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے 2 رکنی بینچ نثار دورانی اور شاہ محمد جتوئی نے، ظاہری بات ہے جو سیاسی جماعتیں جیتیں ان کے مقابل جو امیدوار تھے انہوں نے اعتراضات اٹھائے گنتی اور پولنگ کے عمل کے اوپر، ان کے اعتراضات کو سن لیا گیا، اور اب 29 دسمبر کو ریکارڈ سمیت انہیں طلب کیا گیا ہے، یعنی 29 دسمبر تک بھی کوئی چانس نہیں ہے کہ یہاں سے نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اور ان کے علاوہ یہ تو وہ نتائج تھے جو سامنے آ چکے تھے، اب ان کو روکا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو 15 کے قریب تحصیل کے حلقے ہیں وہاں سے نتائج ہی نہیں آئے، اور اس کے بعد بڑی تعداد میں جو میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں 2300 یوسیز یونین کونسل یعنی نیبرہڈ کونسل، ولیج کونسل، ان کے نتائج کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب ان نتائج کو کون مانے گا؟ کیا سوال نہیں پیدا ہو جائے گا جب اتنے دن گزرنے کے بعد نتائج سامنے آئیں گے تو پھر تمام سیاسی جماعتیں ایک مرتبہ پھر اس سارے معاملات پر اعتراض کریں گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فارم 19 اور فارم 21 کیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے بنیادی طور پر پہلے فارم 19 جاری کیا۔ فارم 19 سے مراد ہے جناب پروویژنل کنسالیڈیٹڈ سٹیٹمنٹ آف ریزلٹ آف دا کاؤنٹ، اسے فارم 19 کہا جاتا ہے۔ یہ تحصیل سٹی کونسل کے تو سامنے آئے، یعنی کہ جو 65-66 نشستیں تھیں، لیکن ولیج کونسل، نیبرہڈ کونسل یعنی یونین کونسل کی سطح پر ابھی تک فارم 19 ہماری نظر سے نہیں گزرے، تو فارم 21 تو بعد کی بات ہے۔ فارم 21 ہے جناب فائنل کنسالیڈیٹڈ ریزلٹ، یعنی فارم 21 24 دسمبر کو جاری کیا جانا تھا، اور 24 دسمبر سے پہلے فارم 19 یعنی پروویژنل رزلٹ جاری کیے جانے تھے۔ ابھی تک پروویژنل رزلٹ بھی 65 تحصیلوں کے سامنے نہیں آ سکے، یوسیز تو دور کی بات ہے، تو فائنل کنسالیڈیٹڈ رزلٹ جو ہے وہ کب اور کیسے سامنے آئیں گے؟ اس طرح سے ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پر بھی جو ہے وہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں، ٹریننگ پر سوالات پیدا ہو گئے ہیں، میڈیا پر سوالات پیدا ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکٹورل پالیٹکس کے حوالے سے کتنے ٹی وی چینلز کو اندازہ ہے، معلومات
بات کا، کتنے صحافیوں کو پتا ہے کہ الیکشن کا طریقہ کار کیا تھا، نتائج کیسے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، کچھ بھی علم نہ ہونے کے باوجود، جس قسم سے ڈھٹائی کے ساتھ کاپی پیسٹ کر کے واٹس ایپ پر آئے ہوئے نتائج آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، اس کے بعد اسی قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ پھر کوئی بھی سیاسی جماعت ان نتائج کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اسی پلیٹ فارم پر آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، مزید اس حوالے سے جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔